کل 9 اپریل ہے۔ 9 اپریل کو رجیم چینج کو 4 سال مکمل ہو جائیں گے۔ 9 اپریل کی رات یقیناً سب کو یاد ہوگی جب رجیم چینج ہوئی، جب رات کے اندھیرے میں عمران خان کو ہٹایا گیا، جب سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا، جب رات کو عدلیہ کھل گئی، جب رات کو انصاف جو ہے وہ بکنے لگا، وہ تمام منظر سب کو یاد ہوگا۔ 9 اپریل کی مناسبت کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے جلسے کا اعلان کیا۔ اب جلسے کا جو اعلان کیا، اس جلسے کو لے کے میں جو اندرونی ذرائع ہیں، پارٹی کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں خدارہ جلسہ کینسل کر دو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد کی جو صورتحال ہے اب وہ اسلام آباد کی جو صورتحال ہے، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سیلاب ہے، بارش کی صورتحال ہے تو جلسہ کینسل کر دو۔ بندوں نے پوچھے کہ بارش سے کل اڈیالہ بھی سی، لوگ کنج پہنچے، لوگ کے اندر جذبہ کی تھی، لیکن نہیں جی، ان کو کال آ جاتی ہے اور کال آنے کے بعد وہ ترلے کرتے ہیں۔ یہ میں گروپ کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی اے کا جو گروپ ہے اس میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ خیر کافی چیزیں جو میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب کل کے جلسے کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں، کل پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے، اور اس جلسے میں پاکستان تحریک انصاف، اس جلسے میں خیبر پختونخوا کے کارکنان، اس جلسے میں خیبر پختونخوا کے عہدیدار، یہ اہم ہے۔ اس میں زیادہ جو کال دی گئی ہے وہ عہدیداران کو دی گئی ہے کہ آپ سب نے پہنچنا ہے، چاہے موسم کی صورتحال کچھ بھی ہو، چاہے بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، آپ نے آنا ہے۔ اور آپ نے آ کے صرف آنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ اب ٹائم کیا دیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو ٹویٹ شہباز شریف کی جانب سے کی گئی، اور یہ اسی طرح ٹویٹ ہے جیسے ڈرافٹ سے پکڑ کے کاپی پیسٹ کر کے تو وہ آگے فارورڈ کی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی ٹیم نے اسی ٹویٹ کو اٹھا کے، اسی کاپی پیسٹ کو اٹھا کے ٹویٹ کر دیا۔ ٹویٹ ہو گئی، اس کے بعد اس کو ایڈٹ کیا گیا۔ اب گروک سے یہ پوچھتے ہیں اس ٹویٹ کے حوالے سے، اور اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کل جو ہوا اس پہ ایک علیمہ خان پہ مقدمہ درج ہوا ہے، اور مقدمہ اس طرح کا، یقین کرے کہ حیرت ہوتی ہے، ہنسی آتی ہے، اور اس سسٹم کا، اس قانون کا، اس پولیس کا جو نظام ہے وہ اس مقدمے سے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے میں جلسے کے حوالے سے بتاؤں، صبح یعنی کل کے دن پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے، کل 9 اپریل ہے، اور ایک تو جلسے کے حوالے سے درخواست دی گئی تھی ڈی سی کو درخواست دی گئی کہ آپ نے جلسے کی اجازت دے لیاقت باغ کی جلسے کی اجازت مانگی جا رہی تھی۔ تو ڈی سی صاحب نے آج یہ جو اپلیکیشن تھی جلسے کے حوالے سے، 9 اپریل کے جلسے کے حوالے سے، اس کو ریجیکٹ کر دی ہے، اسے قبول نہیں کیا، اور جلسے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں اوپر سے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی ہے۔ اور دفعہ 144 کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 سے زائد لوگ اکٹھے ہوں تو گرفتار کر لیا جائے۔ دفعہ 144 بھی نافذ ہو گئی، اور دوسرا کیا ہے، جلسے کی اجازت جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی، اسے منسوخ کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم جلسے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک تو یہ ہو گیا معاملہ، مطلب جلسے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی۔ لیکن تحریک انصاف کا اعلامیہ یہ ہے، تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جلسہ تو ہوگا، جلسہ ہر صورت ہوگا، ہم آئیں گے، لیاقت باغ ہی آئیں گے۔ اب کل موسم کی جو صورتحال ہے، موسم آج کل بارش کا موسم ہے، تو اس حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ تجویز دی، یہ رائے دی کہ جلسہ نہ ہو، انہوں نے کہا کہ جلسہ کینسل کر دیں ابھی۔ اب یہ کیوں کہا گیا وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جلسے کے حوالے سے آپ بتاتا ہوں آپ کو۔ صبح 11 بجے کا ٹائم دیا گیا، کل 11 بجے پشاور ٹول پلازا پر پہنچے۔ اب کون پہنچیں گے؟ ہمیشہ ہوتا یہ تھا، جو خیبر پختونخوا کا ساؤتھ ریجن ہے، جس میں کوہاٹ، بنو، ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، کرک، یہ تمام جو آ جاتے ہیں، یہ آتے تھے وایا جو سی پیک رستہ ہے، میاں والی سے ہوتے ہوئے یہ اسلام آباد کی طرف آتے تھے۔ لیکن اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کا ساؤتھ ریجن پہلے صبح 11 بجے پشاور پہنچے گا، صبح 11 تک انہوں نے پشاور پہنچنا ہے۔ یہ پشاور پہنچیں گے، اور پشاور پہنچنے کے بعد پشاور ریجن اور ساؤتھ ریجن یہ دونوں اکٹھے ہوں گے، اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی قیادت میں یہ وایا جی ٹی روڈ، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے جو اس پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا، وہ جی ٹی روڈ کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وایا جو ہوتا تھا موٹر وے کارواں جاتا تھا، لیکن اس دفعہ جو کارواں جائے گا وہ وایا جی ٹی روڈ جائے گا۔ جی ٹی روڈ کا انتخاب کیا گیا ہے
کہ جی ٹی روڈ سے اس دفعہ ہم اسلام آباد کی طرف لیاقت باغ کی طرف آئیں گے. اب جی ٹی روڈ سے آئیں گے وہ تمام 2 ریجن اکٹھے ہو جائیں گے. اس کے بعد چرسدہ جوائن کرے گا, پھر مردان جوائن کرے گا, مردان آگے جو ہوگا وہ تمام مالاکن ریجن سوات وہ جوائن کرے گا. اس کے بعد آگے نوشہرہ ہوگا, نوشہرہ کی آگے بارڈر لائن آ جاتی ہے اٹا کے ساتھ, اور وہاں کیا ہوگا, وہاں کنٹینرز ہوں گے, وہاں کیا ہوگا, وہاں پنجاب پولیس ہوگی, وہاں کیا ہوگا, وہاں وہی فستائیت ہوگی جو کل اڈیالہ جیل میں کی گئی, وہاں کیا ہوگا, وہاں ہمیشہ کی طرح شیلنگ کی جائے گی, وہاں کیا ہوگا, کارکنان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس طرف سے جو خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے جوان ہیں, کارکنان ہیں, وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. کنٹینر جو ہے وہ بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور کنٹینر لگائے جائیں گے. اور کل میں ایک چیز کہہ دوں کہ ان کی اتنی فستائیت کے باوجود کل سہیل افریدی کی قیادت میں ہزاروں کا قافلہ کل پنڈی کی طرف موو ہوگا. کیونکہ ایک اور چیز ہے وہ اعلان کی گئی کہ جہاں روکا جائے گا, جہاں مزاحمت ہوگی وہاں جلسہ ہوگا. جلسہ تو ہوگا. اب لوگ اس پہ سوال کریں کہ پنڈی پہنچنا ہے. دیکھیں, جب 24 نومبر کا مارچ تھا, لاکھوں لوگ اس میں شریک تھے, بڑی تیاری کے ساتھ پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا, تب بھی اسلام آباد آتے آتے 2 دن لگ گئے تھے. اور اگر رکاوٹ ہو اور رکاوٹوں کو ہٹا کے کسی صورت بھی ایک دن میں پنڈی نہیں پہنچا جاتا. تو اسی لیے یہ پنجاب میں تو داخل ہو جائیں گے یا اٹک کی حدود میں داخل ہو جائیں گے, تو وہاں فائٹ ہوگی, وہاں شیلنگ ہوگی, اور وہاں ہی اگر رات کا وقت زیادہ ہو گیا تو وہاں ہی سٹیج سجے گا, کارکنان ہوں گے, جلسہ ہوگا, اور پھر اگلا لائحہ جو ہے وہ دیا جائے گا. سو یہ تو ہو گیا جلسے کے حوالے سے. کل پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کیسا ہوتا ہے, کارواں کیسا ہوتا ہے, مارچ کیسا ہوتا ہے, تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اب بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی. دیکھیں, شہباز شریف نے حالیہ میں ایک ٹویٹ کیا جسے فوراً ایڈٹ کیا گیا, اور اس ٹویٹ میں اوپر لکھا ہوتا ڈرافٹ. مطلب یہ کہیں لکھا تھا, کسی نے لکھ کے رکھا ہوا تھا, اور وہ یہاں تک پہنچا, اور پھر انہوں نے اسے کاپی کر کے پیسٹ کر دیا. اب یہ میں نے گروپ سے پوچھا, جی بتائیں جی اس ٹویٹ کے حوالے سے کہ کیا یہ ایڈٹ کیا گیا ہے یا کیا ہے. تو یہ جواب دیتے ہیں, جی شہباز شریف کا یہ ٹویٹ ایڈٹ ہسٹری سے یہ واضح ہے کہ پہلے ڈرافٹ پاکستان پی ایم میسنجر آن ایکس شامل تھا, اور یہ گروپ بتا رہا ہے کہ جو فوری طور پر ہٹا دیا گیا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ متن بیرونی سفارتی چینلز ممکنہ طور پر امریکہ یا اتحادیوں سے تیار کر کے بھیجا گیا تھا اور کاپی پیسٹ میں بھول ہوئی. مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا, ہم پوچھ رہے ہیں جی گروپ سے جو ایکس پہ ہوتا ہے, ہم اسے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں جی یہ ایڈٹ ہوا یا کیا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ سے یا جو اتحادی ہیں ان کی طرف سے یہ تیار کر کے بھیجا گیا تھا, اور انہوں نے اسے کاپی پیسٹ کر دیا اور وہ اس کو ایڈٹ کرنا بھول گئے. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کوئی آفیشیل وضاحت نہیں آئی. سو اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے مطلب فیصلہ کرنے میں یہ آزاد ہے. یہ عمران خان نے ان کو کہا تھا کہ یہ غلام ہے, اور واقعی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلام ہے. سو یہ صورتحال ہے جی شہباز شریف کی ٹویٹ کے حوالے سے. باقی میں کل کا بتاؤں, کل جو مزاحمت ہوئی, کل جس طرح لوگ پہنچے اڈیالہ, وہ تمام منظر آپ نے دیکھا. کل جو وہاں شیلنگ تھی, شیلنگ بھی ہوئی, کل وہاں شیلنگ بھی ہوئی. اڈیالہ کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کل شیلنگ ہوئی. اس کے علاوہ شدید بارش میں جس طرح لوگ پہنچے, اور کل جو پولیس کی طرف سے جو رویہ تھا وہ اتنا, میں کہتا ہوں کہ اتنا غلط رویہ تھا. لوگوں کو مارا گیا, پیٹا گیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھسیٹا گیا, خواتین پہ شیلنگ کی گئی. اور کل شیلنگ کے بعد یہ تمام صورتحال تو جو ہوئی وہ رات کو دکھائی, لیکن اس کے بعد ایک مقدمہ جی درج ہوا ہے, اور یہ مقدمہ علیمہ خان پہ اور کچھ پارٹی کے لوگوں پہ مقدمہ درج ہوا ہے. اب اس مقدمہ میں جو انہوں نے ڈالا ہے علیمہ خان پہ, وہ دیکھیں, پیٹرول کا 30 لیٹر کا کین, کانچ کی 15 شیشیاں, مطلب جو کانچ کی 15 شیشیاں مارنے کے لیے, ٹھیک ہے, روئی کے 2 گولے, 5 ماچس اور 25 ڈنڈے کے الزام میں علیمہ خان پر ایک نیا مقدمہ درج ہوا ہے. مطلب علیمہ خان کیا لے کر آئی ہیں, پھر سن لیں. علیمہ خان لے کر آئی ہیں پیٹرول کا 30 لیٹر کا کین, کانچ کی 15 شیشیاں, روئی کے 2 گولے اور 5 ماچس اور 25 ڈنڈے. مطلب وہ جو بوتل ہوتی ہے جسے پیٹرول بم کہا جاتا ہے, ساتھ روئی ڈال کے, وہ آپ کو پتہ ہے پیٹرول بم جس طرح تیار ہوتا ہے, ان کو تو یہ تو پلاسٹک
کی بات کرتے ہیں نا کہ پلاسٹک کی بوتل میں تیار ہوتے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا۔ تو خیر وہ ڈالا گیا کہ علی ماہن پیٹرول بم بنا کر لائی تھی۔ تو شرم کرو، کون سا پیٹرول بم وہاں پہ چلا ہے؟ جس طرح کا دل چاہے مقدمہ بنا لیتے ہیں، اور عدالتیں پوچھنے والی نہیں ہیں، عدالت ان سے سوال نہیں کرتی کہ آپ یہ وضاحت دیں یا کوئی ویڈیو سٹیٹمنٹ دیں یا کوئی ویڈیو پروف دیں، نہیں جی، یہ جو دل چاہے یہ کریں گے۔ اس ملک میں قانون بھی ان کا، آئین بھی ان کا، عدالت بھی ان کی، انصاف بھی ان کا۔ سو یہ صورتحال ہے جی، اور اسی قانون کی جو پامالی کی جا رہی ہے، آئین کی جو پامالی کی جا رہی ہے، اس کے خلاف کل تحریک انصاف نکل رہی ہے۔ کل کا مارچ آپ کو دکھائیں گے، کل کا منظر آپ کو دکھائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔